زمین پر پڑھتے تھے، آسمانوں سے فرشتے ہماری آوازوں کو سننے کے لیے زمین پر آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے قرآن کی آواز سنی، پوچھا کس کی ہے؟ کہا گیا آپ کا فلاں صحابی پڑھتا قرآن زمین پر ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی آواز جنت میں چل رہی ہے۔ اللہ نے ساؤنڈ لگا دیا کہ اس کی آواز جو ہے قرآن کی آیات کی تلاوت میری جنت کے اندر ہو۔ ہم وہ لوگ تھے، اللہ کو ہم پہ اتنا رشک تھا، اتنی محبت تھی کہ اللہ نے کہا میرے صحابی، اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے جتنے صحابی ہیں، میرے نبی کے جتنے ماننے والے ہیں، میرے نبی کے لیے جتنے کھڑے ہیں اور جنہوں نے کلمہ پڑھ کے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا اعلان کر دیا۔ ہم وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جی میں بسانا چاہتے تھے۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ کہتا تو ہم اس کو اس کے ساتھ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جو قرآن کی آیت کا اگر کوئی مذاق اڑاتا، قرآن کی آیت کے اوپر عمل نہ کرتا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کے نکلتے کہ اس کے خلاف جہاد کرو، یہ قرآن کی آیات کو ٹھکرا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی تاریخ کو پڑھے، ہم کون تھے، ہم وہ مسلمان تھے، ہمارا جذبہ کیا تھا۔ آج یہ آلات موسیقی کا ایسا گند میرے معاشرے کے اندر آیا ہے، اس میں نوجوان بھی جو ہے رگڑا گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس معاشرے کے اندر بوڑھا بھی رگڑا گیا، بچہ بھی رگڑا گیا، خواتین بھی جو ہے رگڑی گئی۔ اس معاشرے کے اندر وہ مسلمان کہ جس نے ایک ہاتھ میں قرآن کو اٹھانا تھا اور ایک ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ تلوار والا سیف اللہ والا لقب اٹھانا تھا، ایک ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا جھنڈا اٹھانا تھا، اس نے نکلنا تھا، اسلام کا دفاع کرنا تھا، اس نے کفر کے دیوانوں میں جا کے کلمہ توحید کی صدائیں بلند کرنی تھی۔ لیکن افسوس، یہ دیوانہ مجنون پاگل بن کے بیٹھ گیا، یہ بھول گیا کہ میری تاریخ کیا تھی، مجھے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا کس لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس لعنت کو حرام قرار دیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے الغناء، اس کا معنی ہے کنجریاں نچوانا۔ پھر آپ نے کہا میں کوئی عام سی بات نہیں کر رہا، آپ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم ہے، الذی لا الہ الا ہوا یرددھا ثلاث مرات۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم اس کا معنی کنجریاں نچوانا ہے، اللہ کی قسم اس کا معنی یہ ہے، اللہ کی قسم اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی کوئی بدلے نہ۔ میرے بھائیوں، آج کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ایک دن کا ٹائم ہے، گزارنے دو، وقت گزر جائے گا، معافیاں مانگ لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے۔ تم نے معاشرے کے اندر ایسے موقع بھی دیکھے ہوں گے کہ جو شادی کے دن جن کی وفاتیں ہوئی، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، ہم نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بھی جانے والے ہیں، ہم آج کا دن مکمل کریں گے اس دنیا میں کہ نہیں؟ کوئی بھی اپنی زندگی کے اختتام کا سلسلہ نہیں جانتا ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک دن ہے، ایک گھڑی ہے، گزار لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ جا، جو تیرا ہو گیا وہ تو تیرا ہو گیا، جو میرا ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ اللہ نے کہا جو تیرا ہو گیا اس کی مجھے ضرورت بھی نہیں رہی، اس کو میں نے کیا کرنا۔ جس کے دل کے اندر رب کی محبت میں نفاق آ گیا ہے، اللہ نے کہا میں نفاق والے بندے کو پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے وہ کھلا چھوڑ دیا۔ اور شیطان نے کہا کہ میں اپنی سریلی آواز کے ساتھ ان لوگوں کو بہکاؤں گا۔ آج وہی سریلی آواز، وہی گنگناہٹ، وہی جناب جہاں پر سر کی آوازیں ہوتی ہیں وہاں پر لوگوں کا مجمع جمع ہوتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، سارا دن تھکاوٹ ہوتی ہے،
مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی 2-3 منٹ میں ختم کرو نماز، اس کے بعد گھر میں جا کے ٹی وی لگا کے سریلی آواز سن کے پھر سونا، یعنی پھر لعنت کو اپنے اوپر قرآن کی آیات کو نہیں سننا، نماز کو لمبا نہیں کرنا۔ کس کو لمبا کرنا ہے کہ میں نے دنیا کی لعنت کو پھٹکار کو اپنے چہرے پہ ڈال کے پھر سونا، مجھے سکون ہی تب ہوگا، مجھے امن اور چین ہی تب آئے گا۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہی چیز تو اللہ بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا۔ قرآن پڑھا جائے تو چہروں کو بدل لیتے ہیں، اپنی سمت چینج کر لیتے ہیں، میں اس طرف ہو جاتے ہیں، اس طرف ہو جاتے ہیں۔ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسی حرکتیں کریں گے جب قرآن پڑھا جاتا ہے جیسے گونگے بیٹھے ہیں، قرآن کا اثر ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں پڑ رہا قرآن کی آیات۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی خطرناک ترین لعنت ہے۔ اللہ نے دوسری دلیل دے کے سمجھایا کہ شیطان تمہیں ان چیزوں میں پھنسانے کے لیے تیار تھا، میرے ساتھ وہ وعدے کر کے آیا کہ اللہ میں رنگ برنگی آوازیں، رنگ برنگی حسین و جمیل دنیا دکھا کے تیرے بندوں کو دین سے پھسلاؤں گا۔ یہ اس کے ٹارگٹ ہے، وہ نوجوان طبقے کو خراب کرے گا، اللہ والے اللہ کے دین کے اوپر چلنے والے کو اللہ کے دین سے روکنے کی پوری تیاری کر کے اللہ سے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے شیطان کو راضی کرنا ہے یا رب رحمان کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے کہا فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تعجب ہے تمہارے اوپر، مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ کا مصداق رکھتے ہو، توحید کے لیے مرنے مٹنے کے جذبے کی باتیں کرتے ہو، محفلیں کرواتے ہو، انعقاد کرواتے ہو، پروگرام کرواتے ہو، دین کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہو، لیکن وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، ساتھ ساتھ گانے بھی گنگناتے ہو۔ یہ کیسی تمہاری دین کے ساتھ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے بھائیوں، یہ خطرناک ترین نشانیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَعْجِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میری ہی امت ہوگی، میرا ہی نام لیتے ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے اور یہ باتیں کرتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کے لیے جان مال سب کچھ قربان ہے، سارے ہوائی جذبے رکھتے ہوں گے، دل سے نہیں اوپر سے ایمان لاتے ہوں گے، لیکن ان کا عالم کیا ہوگا؟ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ایسی قوم آنے والی ہے میری امت میں يَسْتَعْجِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، یہ لوگ گانا جو ہے اس کو جائز قرار دیں گے، ریشم پہننا اس کو جائز قرار دیں گے، والخمرہ شراب پینا اس کو جائز قرار دیں گے، والمعازفہ کنجریاں گھروں میں بلا کے نچوانا اس کو جائز قرار دیں گے۔ آج ان ساری چیزوں کو دیکھوں اور میں اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالوں، مجھے سمجھ آ جائے کہ میں آج کس سمت میں ہوں، میں کیا تھا، میرا نظریہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں، اور میرا ٹارگٹ اور میرا مشن کیا تھا کہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی ایک آیت جو اللہ نے قرآن کے اندر نازل کی ہے کہ میں نے تمہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مجھے اس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، میں کر کے آ رہا ہوں، میرے طریقے بدل گئے، میرا رہن سہن بدل گیا، میری سوچ، میرا نظریہ بدل گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث آپ نے فرمایا لَيَشْرِبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ شراب پیئیں گے، شراب کا نام ہی بدل دیں گے، شراب کا نام ہی کوئی اسلامی نام رکھ لیں، جس طرح آج کل کہتے ہیں جی اس میں اتنی الکوہل ڈالی گئی ہے، اس میں اتنی ڈالی گئی ہے، تو وہ سارا شراب جو ہے ڈال کے نام
नाम बदल के मुसलमान पी रहे, मिलावट कह के अपना सारा जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अंदर बात है कि नाम बदल लिया, शराब नहीं छोड़ी। तो ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि शराब का नाम बदल के मुसलमान पी रहे, ये फलां जो है ये इसका नाम ये है फलां। तो मेरे भाइयों, ऐसा मशरूब जो मेरे लिए मशकूक हो उसकी पहले तहकीक करूं, फिर अपने घर के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर घर में क़यामत के करीब हर घर में कंजरी नाचेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बताओ मेरे भाइयों ये हो रहा है? हर घर में कंजरी नाचेगी, युज़ाफ़ु अला रूसिहिम, लोगों के सरों पर चढ़ के कंजरियां नाच रही होंगी। आज हर घर में तो दूर की बात, हर जेब में मोबाइल होता है, जिसको अल्लाह महफूज कर लेकर तकरीबन 80 से 95% मुआशरा जो है मोबाइल का गलत इस्तेमाल है। 5 या 10% ज्यादा से ज्यादा लोग जो ऐसे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जो मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा सिस्टम खराब हो चुका। कंजरियां नाच रही हैं, एक उंगली के इशारे में नाच रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सच्ची हो रही। अल्लाह अकबर। फिर आगे फरमाया वल मुगनियात यखसफुल्लाहु बिहिमुल अर्द व यजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर। फिर अल्लाह कहते हैं ना, जमीन फट गई, ज़ल्ज़ला आया, अल्लाह कहते हैं यखसफुल्लाहु बिहिमुल अर्द, अल्लाह ऐसी कौमों को जमीन में दंसा दे। आज ज़ल्ज़ले आ रहे हैं, पहले अलार्म लग जाता है जी पाकिस्तान में फलां वक्त में ज़ल्ज़ला आ सकता है, फलां मुल्क के अंदर फलां टाइम ज़ल्ज़ला आने का इम्कान है। मसाइल क्या है, वजूहात क्या? पहले बातें होती थी जी जमीन बड़ी हीट पकड़ जाती है, फिर ज़ल्ज़ला आता है। अब पता ही नहीं चलता, सर्दियां गर्मियां ज़ल्ज़ला अपनी रूटीन पे आ रहा। पहले इतने ज़ल्ज़ले क्यों नहीं आते थे? जमीन भी यही थे, लोग भी यही थे। पहले अल्लाह के अज़ाब इस तरह के क्यों नहीं आते थे? ये ज़ल्ज़ले ज्यादा आने की वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी कि कंजर खाना आम हो जाएगा। ये सारा सिलसिला, ये लानत जो है मुआशरे के अंदर पाई जाएगी। अब शख्सियत में ये थोड़ी थोड़ी टच हो जरूर होगी। अगर कोई इसको नापसंद करता है लेकिन उसके कानों से टकरा हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मुआशरती सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। रब हमसे बड़ा नाराज हो चुका है। हमने अपने रब को अगर बनाना है तो सिर्फ एक ही हल है, इस लानत को अपने मुआशरे से खत्म करना। और छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, थोड़ी सी ज़हमत कर लें। जिनके बच्चे जवान हैं, जिन्होंने अपनी औलादों को, बेटियों को, बेटों को मोबाइल दिए हुए हैं, कम अज कम हफ्ते में उनके मोबाइल एक बार जरूर चेक। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तब्दीली आएगी। एक बार उनके मोबाइल जरूर चेक करें, उनको एक गैलरियां खोलें, उनको देखें कि कौन सी एप्स चला रहे, कौन सी चीजें मोबाइल के अंदर चल रही। जितना हो सकता है मैं दीन के लिए काम करूं। मैं अपने घर के अंदर तो ये काम कर सकता हूं। मेरा बेटा तो मेरी बात माने, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, वो तो मेरी बात माने। अगर मुआशरे के अंदर किसी और को, तो कम से कम अगर हर बंदा अपने घर में करेगा तो पूरे मुआशरे के अंदर ये चीज तब्दील होगी। और ये वही यहूदी साजिशें जो है उनका टारगेट था, आज का टारगेट नहीं है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का टारगेट। उन्होंने जब लड़ाइयां की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, टाइम ऊपर हो गया, लेकिन आखिरी बात बयान करके बात उनके मुकाबले हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उन्होंने जंगें लड़ी, मार के लड़े, हार गए। इस्लाम को जो है, इस्लाम को ना मिटा सके, ना इस्लाम के खिलाफ कामयाब हो सके। उनकी जंगें हमेशा नाकाम होती थी, वो हमेशा मार खाते थे, हमेशा मुंह की खा के गिरते थे, हमेशा जो है मुसलमानों को फतह मिलती थी। उनको ये बात किसी ने समझाई कि अगर मुसलमानों को हराना चाहते हो तो इनमें बेहयाम करो। तो सबसे बड़ा जो उनका टारगेट है, मैं अपने नौजवान भाइयों से दरखास्त कर रहा हूं कि ये
آج وہ میرے پاس موبائل ہے، یہ ہندو کا جو اس کا ذہنی جو اس نے پیسے لگائے، جو اس نے ٹارگٹ بنایا تھا، اس کا پورا ہو چکا۔ اب میرا حق یہ بنتا ہے کہ اس موبائل کو میں کتنا غلط استعمال کرتا ہوں، کتنا اچھا استعمال کرتا ہوں۔ اسلامی پوسٹیں لگائیں، آپ جو سوشل میڈیا کے اندر ورک کر رہے ہیں وہاں پہ دین کی خدمت کریں، جتنا ہو سکتا ہے دین کے لیے کام کریں۔ اگر ہمارا نوجوان طبقہ آگے بڑھا، اگر اس نے ان کے لگائے ہوئے پیسے کے اوپر ان کو منہ کی کھانی پڑی، تو پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ واقعی سچے اسلام کے اوپر چلے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بہت بڑی خطرناک لعنت ہے۔